مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار معراج پہ گئے؟ ماشاءاللہ بھائی بڑی خوبصورت آواز ہے ان کی، تو آواز بڑی اچھی بڑی ہے، میٹھی سی آواز ہے، بہت پیارا سوال ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں نا صاحب کہ ان کو مطلب سنتے ہیں نا تو اتنا میٹھی سی ان کا گفتگو ہوتی ہے، میٹھی سی آواز ہوتی ہے، ایسے ماشاءاللہ یہ کیا نام بتا، حمزہ اجمیری۔ حمزہ اجمیری مظفر شاہ صاحب بڑا ان سے متاثر ہے، بولا یار اس کو کچھ بناؤ، ماشاءاللہ بولا یہ بہت ٹیلنٹڈ ہے۔ وہ تو نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک سب بچوں کی آنکھوں میں حضرت بچپن سے ہی آثار ہوتے ہیں ذہانت کے، واہ واہ واہ، بچپن سے ہی آثار ہوتے ہیں۔ یہ سب بچے ماشاءاللہ ان کے والدین کی تربیت نظر آ رہی ہے، جس طرح یہ باادب ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ کیونکہ جو ہماری فیلڈ ہے تو دن رات جو ہے نا پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں تو وہاں بچے کے ساتھ ہوتے ہیں، تو مجھے اندازہ ہے کہ بچے مطلب اتنا پرسکون ہو کر کیمرے کے سامنے بیٹھنا اور پھر اتنے باادب ہو کے سوالات کرنا ماشاءاللہ، یہ ان کے گھرانے کی تربیت نظر آ رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس وقت جتنے بھی ناظرین ہمارے سن رہے ہیں، میں والدین سے عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کی خاص تربیت پہ توجہ دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا اب آ جاتے ہیں حمزہ اجمیری آپ کے سوال کی طرف، ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی بار معراج عطا کی گئی؟ دیکھیں جسمانی معراج تو صرف ایک مرتبہ حضور کو ہوئی، بس۔ آسان الفاظ میں جواب کیا ہے؟ جسمانی معراج کتنی مرتبہ کرائی گئی رسول اللہ کو؟ ایک مرتبہ بس۔ کل ٹوٹلی یعنی جسمانی ملا کر جو روحانی معراج ہے نا، کل تعداد 34 بنتی ہے۔ کتنی بنتی ہے؟ 34 سمجھتے ہیں؟ اچھا آج کل یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، 34 کو انگلش میں کیا بولتے ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ 34 چلے ماشاءاللہ، ورنہ تو کتنی؟ 34۔ ہاں اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معراج عطا کی گئی، 11 مرتبہ حالت نماز میں حضور کو معراج دی گئی، اور یہ روحانی معراج تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اب صحابہ کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ حضور صرف ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ہاتھ آگے بڑھایا پھر نیچے کر لیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے نا تو صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا رسول اللہ آج یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ کو، اس سے پہلے یہ عمل نہیں دیکھا، اب یہ معراج ہے نا، روحانی معراج۔ حضور نے فرمایا میں نے ہاتھ بڑھایا تو میرا ہاتھ جنت میں پہنچ گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا ایک خوشے پر ہاتھ گیا۔ اب محدثین فرماتے ہیں کہ یہ خوشہ انگور کا تھا یا کھجور کا تھا، یہ حضور نے ذکر نہیں کیا۔ خوشہ سمجھتے ہیں آپ؟ جیسے آپ نے انگور کا ایک گچھا دیکھا ہوگا نا، کھجور کا گچھا ہوتا ہے نا پورا، اس کو خوشہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میرا چاہا کہ توڑ لوں۔ یعنی اب دیکھیں یہاں پیارے بچوں، یہ دیکھیں آپ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات ہیں نا، حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اللہ سے پوچھا، تھا اللہ کی اجازت سے ہی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا میں نے چاہا کہ میں اس کو توڑ لاؤں، لیکن میں نے وہیں چھوڑ دیا، اور اگر میں اس کو توڑ لاتا تو تم زندگی بھر کھاتے رہتے اس کو، وہ ختم نہیں ہوتا۔ 11 مرتبہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت نماز میں معراج عطا کی گئی، 11 مرتبہ عام حالت بیداری میں، عام حالت نماز کے علاوہ، اور 11 مرتبہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں معراج عطا کی گئی۔ یہ کتنی ہو گئی؟ 11 11 11 33، اور ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی معراج یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام روح و جسم مبارک کے ساتھ، یعنی روح مبارک کے ساتھ بھی اور جسم مبارک کے ساتھ بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ تشریف لے گا، جس کا ذکر آپ لوگ کر رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں۔ یہ وہی معراج ہے 27ویں شب کی، رجب المرجب کی، کہ جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ کیا ہے ہمارا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 33 مرتبہ معراج عطا کی گئی، لیکن وہ ساری روحانی معراج تھی، کچھ خواب کی تھی، کچھ حالت نماز میں تھی۔ ایک مرتبہ جسم کے ساتھ معراج عطا کی گئی۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اور وہ کب عطا کی گئی؟ 27ویں رجب کو۔ رات کون سی تھی؟ پیر کی رات۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا